معروف صحافی جاوید چودھری نے انتہا پسندی پر اترانے والے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ جب کبھی خود کو ختم کرنے یا کسی اور کی جان لینے کا سوچیں تو پہلے اکیلے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ زندگی اچھی ہے یا موت۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کا فیصلہ یقیناً زندگی کے حق میں ہوگا، لہٰذا اگر کسی نے مرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ زندگی کے کنویں میں ڈوب کر مرے، بجائے کہ موت کی وادی میں اتر کر کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ حال ہی میں جائیداد کی خاطر اپنی اہلیہ وجیہہ سواتی کو قتل کرنے والے رضوان حبیب کے بارے میں لکھتے ہوئے جاوید چودھری کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، لہٰذا کسی دنیاوی شے کی خاطر نہ تو خود کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہی کسی دوسرے کا نقصان کریں، کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے اور زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جاوید بتاتے ہیں کہ وجیہہ سواتی کی عمر 46 برس تھی اور اس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا۔ وہ MBA تھی اور اس کی پہلی شادی امریکہ کے ایک بڑے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر بشیر المہدی کے ساتھ ہوئی تھی، جس کے بعد وہ امریکہ چلی گئی۔ اپنے پہلے شوہر کے قتل کے بعد وجیہہ نے سرجیکل آلات کی ایک کمپنی بنائی اور کاروبار شروع کر دیا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں امریکہ، پاکستان اور دبئی تینوں جگہوں پر آنے اور جانے لگی۔ اس نے بے تحاشا پراپرٹی بھی خرید لی۔ وہ سن 2014 میں دبئی میں بزنس وزٹ پر تھی کہ اچانک رضوان حبیب سے ملاقات ہوئی اور وہ اس ظالم کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ایک ڈاکٹر کی بیوہ وجیہہ نے رضوان حبیب سے شادی کر لی۔ یہ خاتون خوبصورت بھی تھی، امیر بھی تھی، جائیداد کی مالک بھی تھی اور کروڑوں روپے کا کاروبار بھی کرتی تھی، جبکہ رضوان نکما تھا، پراپرٹی کا کام کرتا تھا اور بیوی سے پیسہ منگوا کر کھاتا تھا۔ وجیہہ کے 3 بیٹے تھے، یہ امریکہ میں ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ سن 2020 میں پراپرٹی کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے اور معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ وجیہہ سن 2021 کے شروع میں پاکستان آئی۔ اس کا جائیداد کے معاملے پر رضوان سے دوبارہ جھگڑا ہوا اور وہ واپس امریکہ چلی گئی۔ اس نے واپس جا کر دوسرے خاوند کا نمبر بلاک کر دیا۔ DH راولپنڈی میں اس کا 11 کروڑ روپے کا گھر تھا۔ وجیہہ نے وہ مکان اپنے نام ٹرانسفر کرانے کی قانونی کوششیں شروع کر دی۔ یہ مکان وجیہہ نے رضوان کے نام پر خریدا تھا، لیکن اب وہ بے ایمان ہو چکا تھا۔ وہ یہ مکان بھی اسے نہیں دینا چاہتا تھا اور اس سے مزید رقم بھی اینٹھنے کا خواہش مند تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، رضوان نے اپنی بہنوں کے ذریعے وجیہہ سے رابطہ کیا اور مکان ٹرانسفر کا چکر دے کر اسے پاکستان بلا لیا۔ رضوان نے 16 اکتوبر کو اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور لے کر گھر آ گیا۔ دونوں کی لڑائی ہوئی اور رضوان نے اسے چھری مار کر اور گلا دبا کر قتل کر دیا۔ لاش پیک کی، کار کی ڈکی میں ڈالی، جنڈ پہنچا اور اپنے والد کو ہنگو سے بلایا۔ لاش اس کے حوالے کی اور گھر واپس آ گیا۔ اس کا والد لاش کو خاندانی ملازم سلطان کے گاؤں لے گیا۔ دونوں نے سلطان کی بہن کے گھر میں گڑھا کھودا، لاش دفن کی اور گاؤں واپس چلے گئے۔ وجیہہ سواتی نے 22 اکتوبر کو امریکہ واپس پہنچنا تھا، وہ نہ پہنچی تو اس کے بیٹے عبداللہ نے اپنے وکیل کے ذریعے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ پولیس نے رضوان کو بلا کر ہلکی سی تفتیش کی اور فائل لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ جج نے پولیس کو طلب کر لیا۔ اسی دوران امریکی ایمبیسی بھی اس کیس میں شامل ہو گئی۔ جج نے 30 دسمبر تک مجرم کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ رضوان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ رضوان نے بتایا کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان میں 50,000 روپے میں کسی کو بھی قتل کرایا جا سکتا ہے، تم یہ رقم ادا کرو اور اس سے جان چھڑا لو۔ میں نے وجیہہ کو قتل کر دیا۔ رضوان کی نشاندہی پر لاش برآمد ہوئی، آلہ قتل بھی مل گیا اور رضوان کا والد اور ملزم بھی گرفتار ہو گئے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ وجیہہ سواتی کا کیس آج کل میڈیا میں تواتر سے ڈسکس ہو رہا ہے۔ پولیس روزانہ کی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب تک کی تفتیش سے 3 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ شادی محبت کی تھی، لیکن محبت کا شعلہ سب پڑ گیا اور میاں بیوی میں نہ چاکی تھی۔ خاتون خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر خاوند ہر صورت اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ خاوند بیوی کی زمین جائیداد اور رقم ہتھیانا چاہتا تھا۔ وہ DHA کا گھر بھی اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اور تیسری وجہ، والد نے اسے اکسایا اور یہ نفرت کی رو میں بہتا چلا گیا۔ یوں خاتون جان سے چلی گئی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ہم اگر سرے دست ان وجوہات کو اصل مان لیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاتون، اس کے خاوند اور اس کے والد نے اس سارے کھیل سے کیا حاصل کیا؟ خاتون اپنی پراپرٹی بچاتے بچاتے جان سے چلی گئی، خاوند پراپرٹی کے لالچ میں قتل کے الزام میں گرفتار ہو گیا اور والد بھی بڑھاپے میں لالچ میں شریک جرم بن گیا۔ یہ دونوں اب سزائے موت اور عمر قید بھگتیں گے اور یہ جس مکان کے لالچ میں اندھے ہو گئے تھے وہ مقدمے بازی کی نظر ہو جائے گا یا پھر اس پر کوئی اور قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر کس نے کیا پایا؟ ذلت، خواری، سزائے موت اور عمر قید۔ کس کو کیا ملا؟ یہ لوگ اگر اس کے برعکس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے، اپنے تنازع، اپنے ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے، رضوان حبیب کا والد بزرگ کا کردار ادا کرتا، ملازم سلطان قتل کے معاملے میں معاونت سے انکار کر دیتا تو یہ تمام لوگ بچ جاتے۔ خاوند پراپرٹی کی سیٹلمنٹ کر کے بیوی کو طلاق دے دیتا، بیوی اگر خاوند کو مکان دے دیتی تو ٹھیک، ورنہ یہ اپنا سامان اٹھاتا اور زندگی کا سفر
नए सिरे से शुरू कर लेता और बीवी को अल्लाह ताला ने बेतहाशा नवाजा था। ये अगर मकान की कुर्बानी दे देती तो तमाम लोग जिल्लत और ख्वारी से भी बच जाते और बेमकसद मौत से भी। लेकिन इंसान के बारे में कहते हैं कि ये जब किसी लालच और नफरत के भंवर में फंसता है तो फिर ये फंसता ही चला जाता है। ये दाएं बाएं नहीं देखता और यूं ये आखिर में डूब कर मर जाता है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं बार बार यूरोप और अमेरिका की मिसालें देता हूं। मेरे दोस्त मुझे यूरोप से मगलूबी के ताने भी देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यूरोप के लोग ज़िंदगी के असल हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो चुके हैं, लिहाजा ये ऐसे इश्यूज़ पर एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। ये मिल बैठकर मसला हल कर लेते हैं। बिल गेट्स और इनकी अहलिया मेलिंडा गेट्स के दरमियान 27 साल की तवील रफ़ाकत के बाद मई सन 2021 में तलाक हो गई। ये तारीख की सबसे महंगी तलाक थी। बिल गेट्स को कानून के मुताबिक मेलिंडा को 76 अरब डॉलर के असासे देना पड़ गए। पाकिस्तान के कुल मालियाती ज़खायर 24 अरब डॉलर है। बिल गेट्स ने हमसे 3 गुना ज़्यादा रकम तलाक में दे दी। बिल गेट्स भी अगर चाहता तो ये रकम बचा सकता था। ये जासूस हायर करके बीवी पर इल्ज़ामात लगा देता या अदालत में वकला का लश्कर खड़ा कर देता, लेकिन उसने इसकी बजाय तलाक और रकम दी और दोनों ने अपनी अपनी चारपाई अलग कर ली। ये अब भी एक दूसरे से मिलते हैं और बच्चों को भी वक्त देते हैं। बस ये दोनों मियाँ बीवी नहीं है। अब सवाल ये है कि इन दोनों को इस बेगैरती का क्या फ़ायदा हुआ। दरअसल इन्हें इस बेगैरती का बेइंतहा फ़ायदा हुआ। बिल गेट्स मज़े से अपने काम पर तवज्जो दे रहा है और मेलिंडा पूरे फोकस के साथ फाउंडेशन के काम कर रही है। जबकि ये अगर दूसरे रास्ते का इंतखाब करते तो ये अदालतों की वजह से इस वक्त तक पागल भी हो चुके होते और इनका काम भी तबाह हो चुका होता। और ये भी ऐन मुमकिन था कि दोनों या कोई एक केस के आखिर तक खुदकुशी भी कर जाता। लेकिन फिर बेहतर क्या हुआ। जावेद चौधरी कहते हैं कि लिहाजा मेरा आपको मशवरा है, आप घरेलू तनाज़ों की सूरत में एक दूसरे को तलाक दें, रकम और जायदाद तकसीम करें, बच्चों से मुलाकात का फार्मूला तय करें और ज़िंदगी के सफ़र में आगे की तरफ दौड़ पड़ें। नफ़रत और लालच में लड़ने, मरने और तबाह होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।